كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے. درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. آپ ہمارے کافی وقت سے علماء کرام کے خطابات سن رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی علماء کا بیان کرنا اور آپ حضرات کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اکثر سیرت کے پروگرام ہوتے ہیں، لیکن اہل حدیث کو یہ اعزاز ہے کہ ان کے 12 مہینے ہی سیرت کے پروگرام ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہم موسمی نہیں ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہر لمحہ ہر وقت اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کیا تھی، آپ کی سیرت میں عملی چیزیں کیا ہیں. اسی لیے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. تو محبوب کائنات کو سامنے رکھ کے کسی حیل و حجت کی طرف نہیں جاتے، اور نہ ہی زکوٰۃ کے ٹائم ہمیں کسی کے پاس 1 گھنٹے یا دن کے لیے
امت کو ہر بات سے آگاہ کیا، اور اعتراف کرنے والے نے اعتراف کیا تھا سلمان فارسی پہ، ایک جملہ کسا تھا جس کو امام نسائی رحمہ اللہ نسائی کتاب الطہارہ میں لے کر کے آئے۔ جملہ یہ کسا تھا کہ یہ جو تم جس نبی کی بات کرتے ہو کہ ہمیں ہر چیز اس نے بتلائی ہے، حتی علمکم القراءۃ، یہ مجھے بتاؤ قضائے حاجت کے آداب بھی اس نبی نے تمہیں بتلائے؟ فرمایا اجل، ہاں ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ قضائے حاجت کرتے ہوئے ان یستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف کوئی منہ کرے یا اس کی طرف پیٹھ کرے، نبی علیہ السلام نے منع کر دیا۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا جب استنجا کرو تو دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ 3 پتھروں سے ڈھیروں سے کم پتھر بھی استعمال نہ کرو، اس کی زبان کو بند کر دیا۔ ہم یہی کہتے ہیں قیامت تک کے لیے اگر آج کوئی بھی سوال کرنے والا سوال لے کر کے آئے، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کو یہ اعزاز ہے، اہل حدیث سلمان فارسی کی طرح آج بھی کہتا ہے کہ میرے نبی نے اپنی امت کو ہر بات سے آگاہ کیا ہے۔ کیوں آگاہ کیا؟ جب رب کہتا ہے اس نبی کی رسالت، اس نبی کا پیغام ایک کے لیے نہیں بلکہ کہاں تک ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ محبت کا اظہار کریں، سلفی صاحب اس طرف ہیں اور قاری صاحب اس طرف ہیں، دو کے بیچ میں بیٹھا ہوں، نہ میں جاؤں گا نہ آپ جائیں۔ بادوان اتنی ہوندا سی سبیل سے مجھے پتا چلا کہ یہ ہمارے علاقے کے احباب ہیں اکثر، تو پھر اردو کے ساتھ تڑکا بھی لگے گا سندھی کا انشاءاللہ، تاکہ بات کو سمجھ آ جائے۔ عرض کر رہا تھا مولوی یوسف صاحب غور کرنا ذرا، وَمَا أَرْسَلْنَا